دیکھو بھائی نماز جو ہے نا اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ کون بچہ بچائے گا؟ نماز اصل جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز اس کی تیاری سے، نماز کی تیاری ہوتی ہے پہلے، پھر نماز ہوتی ہے۔ تیاری کے اندر کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ تیاری میں کیا آتا ہے نماز کی؟ بھائی وضو ہوگا تو نماز ہوگی نا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی آپ آ رہے ہیں، ڈائریکٹ نیت باندھ کے کیا کریں گے؟ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ کیا کریں گے پہلے؟ تو وضو آپ کریں گے، وضو آپ کو آتا ہے سنت کے مطابق، فرائض اور سنتیں آج وہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں نماز جو ہے نا اللہ کے سامنے ہمارا ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ تحفہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم کسی بڑے شخص کو تحفہ دیتے ہیں یا کسی اپنے کو تحفہ دیتے ہیں، کسی پیارے کو، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی اچھی سی پیکنگ کرتے ہیں، نہیں؟ اچھی سی پیکنگ کر کے لپیٹ کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نماز بھی بہترین طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ جب نماز اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں، ہم گفٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیا دے رہے ہیں؟ تو ہمیں اچھے سے دینا چاہیے یا ایسے ہی دے دینا چاہیے بس؟ تو وہ اچھے سے کس طرح ہوگا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ عظیم کا مطلب ہے سب سے بڑے، اور ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم سے بہترین عبادت کی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ ہے نا، یہ اچھے سے نماز پڑھے گا، اچھے سے روزہ رکھے گا، اچھے سے میرا کہنا مانے گا۔ جیسے ابھی آپ کی مما ہے، آپ جب اپنی مما سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں گے ان کے لیے؟ ان کی بات مانیں گے، ان کی بات مانیں گے اور ان سے اچھے سے پیش آئیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کو اس طرح سے ثابت کرنا ہے، اس طرح کر کے دکھانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اور نماز کے اندر جو ہے نا ہماری نیت اور خلوص اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت کیا ہے، ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے پڑھ رہے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، ہمارے اخلاص کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مما کو دکھانے کے لیے یا مسجد میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے خلوص کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بھائی اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، اور اس کے جو آداب ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، جو پیارے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے بھائی سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز کے لیے کیا چیز آتی ہے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے آتا ہے وضو، ٹھیک ہے؟ تو وضو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر وقت پاک صاف رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت فرمائی ہے مسلمانوں کو؟ کہ آپ ہر وقت ہے نا پاک صاف رہیں، پاک صاف رہیں۔ تو اس کی عبادت کے وقت یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جب عام روٹین میں ہمیں پاک صاف رہنا ہے تو جب اللہ کی عبادت کرنے لگے گے تو اور زیادہ پاک صاف ہونا ہے، تو اور زیادہ پاک صاف ہونا ہے، ہمیں اور زیادہ پاک صاف ہونا ہے۔ مسلمان پاک صاف ہو اور عبادتوں میں نماز میں سب سے
افضل عبادت ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، وضو کے بغیر نماز اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ کھڑے ہو نماز کے لیے، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو بازوؤں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر جو چیز آ جاتی ہے، جو حکم آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فرض، یہ فرائض ہے۔ دیکھیں اگر اس میں سے کمی پیشی ہو گئی نا اس وضو کے اندر، چہرہ دھونے میں یا پھر جو ہے نا بازو دھونے میں یا سر کا مسح کرنے میں، تو آپ کا وضو، تو دیکھیں چہرہ جو ہے نا دھونا کتنا ہوتا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ پورا چہرہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کا حصہ کہیں سے بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں گے، کوہنیاں اس کے اندر شامل ہے، ایک ہوتا ہے نا کوہنیوں تک، تو تک جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کے اندر شامل ہے، پوری کوہنیاں اچھی طرح سے کوہنیوں سمیت اس کو بازو کو دھونا ہے۔ اور تیسرا ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ چار کام جو ہے نا وضو کے فرائض ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ کیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اس وضو سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نماز کی کچھ سنتیں بھی ہیں، نماز کی تو سنت کیا ہوتی ہے پیارے بچوں؟ دیکھیں سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہی عمل وہ بھی کرے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو نماز ابھی انہوں نے وضو کی جو ہے نا شارٹ کر کے 12 سنتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، 12 سنتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر بھولے سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جو 12 بھی آپ کو میں جو بتاؤں گا، ان میں سے اگر کوئی ایک چھوٹ گئی تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا لیکن ثواب کم ملے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ثواب کی نیت سے وضو کریں گے۔ کیا نیت کریں گے کہ جو ہم وضو کر رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ثواب دیں گے اس وضو پر۔ تو ثواب کی نیت سے وضو کرنا ہے نمبر 1، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ جب بھی وضو کرنے لگیں گے تو اس کو سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ بسم اللہ سے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا۔ اور پہلے دائیں عضو کو دھوئیں گے پھر بائیں عضو کو دھوئیں گے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے ہیں، رائٹ طرف سے شروع کرتے ہیں ہر کام کو۔ اگر ابھی میں آپ کو کوئی چیز بانٹنے لگوں تو مجھے کہاں سے بانٹنی چاہیے؟ سبق سننے لگوں تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کریں گے، یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو وضو کے اندر سب سے پہلے سیدھا وضو دھوئیں گے، مطلب دونوں ہاتھ ہیں، ایک الٹا ایک سیدھا ہے، تو کون سا پہلے دھوئیں گے؟ سیدھا ہاتھ پہلے دھوئیں گے، سیدھا ہاتھ۔ اسی طرح دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں گے، گھٹے ہیں نا یہ جو گول گول سے بنے ہوئے ہاتھ پہ، ہاں، تو گھٹوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں گے، یہ سنت ہے۔ وضو شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے نا، تو گھٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے اچھے سے۔ 3 بار کلی کریں گے، 3 بار 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے،
اور مسواک کریں گے. کیا کریں گے؟ پڑھیے نا اپنے حدیث. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا اپنی امت کے تو میں ہر نماز سے پہلے وضو کو کیا کر دیتا؟ مسواک کرنے کا حکم دے دیتے. تو ابھی اللہ کے نبی نے تو ڈر کے مارے نہیں دیا، لیکن ہمیں تو کرنا چاہیے نا. تو مسواک وضو سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کے اندر مسواک کو بھی شامل کریں گے، مسواک بھی کریں گے. پورے سر کا مسح کریں گے، پورے سر کا، دونوں کانوں کا مسح کریں گے. اور ادھر دیکھیں پیارے بچوں، اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایک وضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو لیں گے. ابھی مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کام یاد آ گیا یا کہیں چلے گئے یا کچھ کرنے لگ گئے تو ایک وضو آپ کا خشک ہو گیا. تو ابھی اگر آپ کو جو ہے نا دوبارہ وضو کریں گے تو آپ وہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہیں سے سٹارٹ کر لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن یہ سنت ہے کہ آپ اس کے خشک ہونے سے پہلے ہی دوسرا وضو دھو لیں. لیکن ابھی اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ بھول گئے یا کہیں چلے گئے یا پانی ختم ہو گیا تو آپ وہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وضو کو. لیکن خیال کیا کرنا ہے، سنت کیا ہے کہ ایک وضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھل جائے. اور پورے سر کا مسح کرنا. فرض تو کیا تھا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. فرض تو چوتھائی سر کا ہے نا بیٹا، فرض ہے چوتھائی سر کا، لیکن سنت کیا ہے؟ پورے سر کا. سنت کیا ہے؟ دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا. اور ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا. خلال کا مطلب ہے کہ ہاں انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں ڈال کے ایسے رگڑنا، ٹھیک ہے، رب کرنا. ویسے بھی ہر وضو کو ہے نا مسلنا چاہیے. چہرہ دھو رہے ہیں چہرے کو مسلیں، ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھ کو مسلیں، پاؤں دھو رہے ہیں پاؤں کو مسلنا، یہ بھی سنت ہے، رب کرنا اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں گے کہ وضو کی جو ہے نا دعائیں بھی پڑھیں گے، مسنون دعائیں. اسٹارٹنگ کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اجعلنی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وضو کے بعد کی دعا بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کا بہت ہی پیارا ترجمہ ہے اس کا دعا کا. دعائیں پڑھیں گے نا، دیکھو دعاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عبادت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے. اگر ہم دعا پڑھ لیں گے تو اس کا ترجمہ بہترین ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا عربی میں ہوتی ہے، لیکن ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا؟ دیکھو کہ اللہم اجعلنی، یا اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے توابین، توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کرنے والا اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے؟ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. وجعلنی من المتطہرین، اور ایسے لوگوں میں شامل فرما جو ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، گندے نہیں رہتے، پاک صاف جو رہتے ہیں ایسے لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما لے. وجعلنی، اور مجھے بنا دے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. کن میں سے؟ اور ایک چھوٹا سا وضو کے اندر یہ بھی خیال رکھنا ہے ہمیں کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے، زیادہ پانی نہیں بہانا، لیکن اتنا کم بھی نہ ہو کہ کوئی وضو خشک رہ جائے. چہرے پر اس طرح پانی ڈالے کہ چھینٹے نہ اڑے. ایک زور سے پانی مارتے ہیں دوسروں کو بھی لگتے ہیں، ساری جگہ بھی گیلی ہو گئی. آرام سے دھوئیں. 3 بار سے زیادہ نہیں دھوئیں کسی وضو کو، 3 بار سے زیادہ نہیں دھوئیں. وضو کے درمیان باتیں بھی نہیں کریں. وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ قیامت کے دن میری امت کی یہ پہچان ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ بولے۔